درود امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات حضور کو نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین دوستوں بھائیوں بزرگوں تمام اہل اسلام کو شاقان مصطفیٰ کو اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کی جمعہ المبارک کے موقع پر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ دعا گوں خالق کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس کو یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب خود بیان فرمایا ہے۔ 9واں پارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، بلانے والے کتنے ہیں؟ سارے بولو، دو، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ کا رسول۔ مگر جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کی طرف ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائے تو تم لبیک کہہ کے میرے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں پر صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کا ہوتا ہے، کیونکہ بلانے والے دو ہیں۔ کتنے بولو؟ ایک ہے اللہ اور ایک اللہ کا رسول ہے، لیکن خالق کائنات نے یہاں پر تثنیہ کا صیغہ، یعنی کہ تثنیہ کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تثنیہ کا ذکر نہیں لگایا، تثنیہ کا صیغہ نہیں لگایا، بلکہ فرمایا دعا، واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلانے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے ایک اللہ کا رسول ہے، تو یہاں پر صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ دراصل خالق کائنات بتانا چاہتا ہے اے ایمان والو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں خدا کی اطاعت کی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا لیا ہے، محبوب کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری بنا لیا ہے، محبوب کے حکم کو اپنا حکم بنا لیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تم کسی حالت میں بھی ہو، جب تمہیں میرا محبوب بلا لے تو تم لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رب کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر امام الانبیاء نے فرمایا اے سعید آپ نماز میں تھے؟ خیال کیا کہ میں نماز کو مکمل کرتا ہوں، مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز مکمل کی، حضور کی بارگاہ میں آگے سرکار نے فرمایا کہ اے سعید میں نے تجھے بلایا تھا، تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔
سعید تو نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے کہ یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم سب کام چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ فقہاء کرام نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر حضور کی آواز آ جائے، حضور کا بلاوا آ جائے حضور کی بارگاہ سے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اگر کوئی اور بلائے تو وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، مگر جو حضور کی بارگاہ میں جائے گا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ حضور کی بارگاہ میں جائے، حضور کی بات سنے اور بات سن کر جہاں سے اس نے نماز کو چھوڑا تھے وہیں سے آ کر شروع کرے، اس کی نماز مکمل ہو جائے، وہاں سے نماز مکمل۔ سوال پیدا ہوتا ہے جدوں اسی نماز پڑھتے ہوتے ہیں تے سینہ جیڑا، منہ جیڑا، رخ جیڑا قبلے والا ہوتا ہے، کعبے والا ہوتا ہے۔ اگر حضور بلا رہے نہیں، حضور دا بلاوا آ گیا ہے تو حضور دا بلاوا حضور دی بارگاہ چ جاوے گا، دسو کعبے والوں سینہ پھر جائے گا کہ نہیں پھر جائے گا؟ پھر جائے گا نا۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں نماز نہیں ٹوٹے گی، کیوں؟ فرمایا اس واسطے کعبے والوں پھر کے کعبے دے کعبے والوں ہو گیا ہے۔ اس واسطے نماز نہیں ٹوٹے گی، حضور دی بارگاہ حضور دی گل سنے، حضور دی بات سنے، جدوں تک حضور دی بارگاہ چ رہے گا وہ حضور دی گل سنتا رہے، جتوں نماز چھڈی سی اوتھوں ہی آ کے شروع کر لے، رب دربار قبول فرما دے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایویں تری فرمایا آجیو آؤ شہر شاہ حضرت نبی پاک دے پیارے غلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی دی پہلی رات اپنی دلہن دے کول موجود نے، کل بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سہاگ رات ہے، ادھر ہویا کہ امام الانبیاء دی زبان نبوت لیے سرکار نے فرمایا آؤ میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے عاشقوں، آؤ میدان جنگ وچ جانا، غزوہ احد وچ جانا ہی، آؤ میرے غلاموں آ جاؤ، سارے تیار ہو کے آ جاؤ۔ حضرت حنظلہ بیوی دے کول موجود نے، جدوں کنا وچ امام الانبیاء دی اذان میرے نبی دا سد گیا ہے، میرے نبی دا بلاوا گیا ہے، تے پھر قربان جاوا حضور دے عاشقاں دی پھر اودوں کیفیت کی ہوندی سی، جدوں میرے نبی بلاندے سن، جدوں امام الانبیاء بلاوا بھیج دے سن، ایک واری اوے محبوب بلاوے، ایک واری محبوب بلاوے، تے اسی
اسی سر نو پیر بنا سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دے امام اہل سنت نے احمد نہیں فرمایا، میرے آقا اعلی حضرت نے احمد نہیں فرمایا. اب فرماتے میں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکو امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو، حضرت عجلہ نو فرشتے آسمانہ تے غسل دے دے. فرمایا میرے غلام حنظلہ نو آسمانہ تے رب دے فرشتے غسل دے دے پہلے. فرمایا جدو میرا غلام کرو ٹریا سی، کہتے ہیں نبی نو پتا کو
سرکار فرماتے نے جدو میرا غلام گھروں ٹریا سی سہاگ دی پہلی رات سی انہوں غسل کرنا یاد نہیں رہا فرمایا انہوں غسل کرنا یاد نہیں رہا میرا حکم سنیا میرا فرمان سنیا یہ کرنا چ میری آواز پئی ہے بیوی نو چھوڑ کے آ گئے میرے نام تو اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے رب نے بھی مقام کیتا عطا فرمایا رب دے فرشتے غسل دے کیا شان ہے کیا مقام ہے ایک بار یہ حضور دا پڑھ کے دیکھتا سی حضور دے حکم تے عمل کر کے دیکھتا سی پھر فرشتے بھی تیرے نال پیار کریں عزیزان گرامی یہ مقام ہے حضور دے غلام جدوں سرکار سد ماردے سن ہر شہر چھڑ کے نبی دی بارگاہ جاندے بلکہ انسان دا بھائی انسان رہ گئے نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نہیں کہ جب خیبر تو واپسی ہوئی نا تے مقام صحابہ تے سرکار پہنچے حضرت مولا علی دی چولی وچ سرکار نے سر رکھیا تے آرام فرما لگا سرکار نے اصل دی نماز پڑھنی سی تے مولا علی نے اجے تک پڑھی نہیں سی سرکار آرام کرنا لگے تے مولا علی پاک ہن کی کرتے نے سرکار نے سر جڑا علی پاک دی چولی وچ رکھیا ہے علی پاک کدی سرکار دے چہرے وال ویکھدے نے کدی سورج وال ویکھدے کدی چہرے وال ویکھدے نے کدی سورج وال ویکھدے نے تے خیال کرتے نے سورج ڈوبدا جا رہا ہے کہ سرکار آرام کرتے پہلے سرکار نو جگاواں بے ادبی ہو جائے گی بے ادبی ہو جائے گی سرکار آرام کرتے پہلے ہن کرا کی کرا دل وچ خیال ہوندا ہے علی ٹھیک ہے نماز بھی بڑی فضیلت ہے مگر ادو تک نماز قبول نہیں ہوے گی جدوں تک سونے دا ادب نہیں ہوگا اپنی نماز سرکار دے نیند تو قربان کر دیتی سرکار دی نیند تو بولو قربان کر دیتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرما رہے نے سرکار ماشاءاللہ جی بھائی نبی صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت ہے ماشاءاللہ اظہار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ دے سرکار نے سارے غلامہ دی خیر فرمائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تے نبی پاک دے پیارے غلام مولا علی پاک ویکھ رہے نے سرکار دے چہرے نو ہن کرا کی ادھر نماز ہے ادھر یار دی اطاعت ہے ادھر یار دی اطاعت ہے ادھر رب دا فرمان ہے ادھر محبوب دی فرما برداری ہن کی کرا جگایا نہیں اکھاں وچ آنسو آ گئے کس واسطے آج تک علی دی نماز قضا علی دی نماز بولو قضا نہیں ہوئی اکھاں وچ آنسو آئے چند آنسو حضور دے بددعا دے چہرے تے ڈگے سرکار نے اکھاں کھولیا فرمایا علی کی گل ہے یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے میری اصل دی نماز رہ گئی ہے سرکار نے فرمایا پھر علی دس پھر قضا پڑھنی ہو کہ ادا پڑھنی قضا پڑھنی ہو کہ ادا سونیا غلام تیرا ہوا تے نماز قضا اوڑی بولے ہو سونیا منگتا تیرا ہوا مننا تینوں ایمان تیرے تے لے آواں غلامی دا پٹا گل وچ پاواں سونیا تے نماز تیرے غلام دی قضا ہو جائے حضور دا غلام ہوئے تے نماز قضا ہو جاوے ہو نہیں سکدا یا رسول اللہ ادا پڑھنی ہے سرکار نے انکار کے ہاتھ چکے اللہ نے بارگاہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک یا اللہ اے علی تیرا بندہ تیرے نال پیار کرنے والا تیرے نال محبت کرنے والا تیری اطاعت وچ سی تے تیرے رسول دی اطاعت وچ تیری بھی اطاعت وچ تے تیرے بولو رسول دی اطاعت وچ تے یا اللہ ان کر ڈوبیا ہویا سورج واپس مڑا دے تاکہ علی جڑے نے وہ نماز عطا آواز قدرت ہوندی ہے محبوبہ دعا میری بارگاہ چ منگی ہو کہ ڈوبیا ہویا سورج واپس آ جاوے پر سونیا ڈوبیا ہویا سورج واپس کرنا اے میرا کام ہے انگلی دا اشارہ کرنا تا تیرا کام ہے اللہ
آنکھوں دے ایک بڑے پیار والی تے بڑی محبت والا نقطہ ہے بیان کرنا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر اسی ایویں نہیں علی علی کرتے مولا علی دے نام دا وظیفہ ایویں نہیں کرتے ساڈیاں محفلاں چلی دے نعرے ایویں نہیں لگدے پہلے سورج آوندا ہے ساری دنیا دی نماز پڑھاؤن واسطے آوندا ہے سارے مسلماناں دی نماز پڑھاؤن واسطے آوندا ہے غوث نماز پڑھ لے کتب نماز پڑھ لے نبی نماز پڑھ لے فلانا نماز پڑھ لے فلانا نماز پڑھ لے ساری دنیا دی نماز پڑھاؤن واسطے آوندا ہے آج سورج آیا ہے دنیا دی نماز پڑھانی علی دی نماز پڑھانا صرف علی واسطے صرف مولا علی واسطے ڈوبیا سورج واپس آ رہا ہے مولا علی پاک نماز ادا کر رہے ہیں میں سورج کو پوچھیا اے سورج پہلے آندا سے تے سارے مسلماناں دی نماز پڑھاؤن واسطے آیا آندا سی اج آیا ہے علی دی نماز پڑھاؤن واسطے دس آج غروب کدو ہوے گا آج ڈوبے گا کدو سورج نے جواب دیتا اج میرے کولو نہ پوچھو اج علی کولو پوچھو نماز کدو پوری ہوے گی مولا علی کو پوچھو اج جدو نماز علی دی پوری ہوے گی سورج تاں ڈوبے میرا دیران گرامی پھر پتہ چل گیا امام الانبیاء دا حکم ہوے ڈوبیا سورج واپس آوندا پیا سورج بھی میرے نبی دی اطاعت کردا پیا حضور دا حکم مندا پیا او دے حکم تے سورج مڑدا اے چن ٹوٹے ہو مسلمان بھائیا حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر کفار کٹھے ہو کے آ گئے اے سونیا سی معجزہ ویکھنا چاہنے ہاں فرمایا دسو کافرو کیڑا معجزہ ویکھنا چاہنے ہو آکھن لگے معجزہ ویکھنا چاہنے ہاں کہ یہ جڑا چانی اے دے دو ٹوٹے ہو جاون اے دے دو ٹوٹے ہو جاون امام الانبیاء نے فرمایا مشکل ہی کوئی نہیں میرے نبی دے کر کے انگلی دا اشارہ کرنا مسلمان بھائیا چاہتے دو ٹوٹے ہو گئے ایک ٹوٹا یہ دریا گیا دوجا ٹوٹا یہ دریا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بڑا لمبا مگر مختصر کر داوا ان ٹوٹا کی کرتا ہے حضور نے نکل کے بغلہ کھولیا نے جب بغلہ کھولیا نے ایک ٹوٹا یہ دریا گیا دوجا ٹوٹا یہ دریا گیا پھر میرے نبی نے بغلہ بند کر لیا پھر سرکار نے بغلہ کھولیا جب بغلہ کھولیا تو میں ٹوٹے بغلہ مبارک دے وچوں باہر نکل دے نے میرے نبی دے سر تے آ کے چڑ جاتے نے تے پڑھتے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول حضور دا حکم مندا پیا ہے سورج بھی حضور دا حکم مندا پیا ہے سورج بھی واپس آ رہا ہے چاند بھی آ رہا ہے حضور دے قدماں وچ حاضر ہو رہا ہے بلکہ کتاباں چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل دا پیو کون بولو جہل دا وہ جڑا کہتا ہے کہ نبی کو اختیار ہی نبی کچھ کر نہیں سکتا ہے وہ ساڈے ورگا ہی ہے وہ جہل دا پیو جڑا ہے نا حضور دی بارگاہ چ ہاتھ وچ کچھ لیا ہویا سی تے لے کے حضور دی بارگاہ چاہتا ہے مٹھی بند کر کے تے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس میرے ہاتھ وچ کی ہے دس میرے ہاتھ وچ بولو کی ہے جو قربان چاہیے امام الانبیاء نے سامنے تو ہے ہی کوئی نہیں
کوئی پردہ ہے ہی نہیں، رب نے سارے حجاب دور کر چھڑے نے۔ سرکار نے فرمایا ابو جہل مینوں یہ دس میں دساں کہ تیری مٹھی والی شے دسے میں کون ہاں؟ میں دساں کہ تیری مٹھی والی شے ہی بول کے تینوں دسے کہ میں کون ہاں۔ کہنے لگا یہ تو اور بھی عجیب گل ہوے گی کہ تو نہ بولے تو نہ دسے میری مٹھی والی شے بول کے اللہ اکبر قربان جائیے۔ جدو یہ گل ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا حکم دیتا، جدو حکم دیتا ابو جہل دی مٹھی وچ کینکرا بول پئی، کینکرا جڑیاں نے بول پئیاں، حضور دا کلمہ پڑھ رہی نے۔ کی بولو؟ حضور دا کلمہ پڑھ رہی نے۔ مٹھی کدی ہے؟ ابو جہل دی۔ بولو ابو جہل دی ایڈا بڑا کافر، حضور دا ایڈا بڑا دشمن، او دی مٹھی بند مٹھی وچ کینکرا جیڑیاں نے او کلمہ پڑھ رہی نے۔ معلوم ہویا حضور دا عاشق جتھے بھی ہوئے سمجھتے نہیں جی، حضور دا عاشق ہوئے، نبی دا غلام ہوئے، حضور دا پیار کرنے والا ہوئے، غلامیہ مصطفیٰ دا کٹا گل وچ پایا ہوئے، حالات جیسے بھی ہون، ویلا جیسا بھی ہوئے، حکومت جیسی بھی ہوئے، نظام جیسا بھی ہوئے، اور ڈردا نہیں، جتھے بھی ہوئے میرے نبی دیا ناتا پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دی مٹھی کینکرا جڑیاں نے حضور دا کلمہ پڑھ رہی نے، تے کلمہ پڑھ کے بھلا کی آکھدیاں پئیاں نے؟ اوے ابو جہل اوے بے ایمانا تو پوچھدا اے سونے کولوں کہ یہ تیری مٹھی وچ کی ہے؟ اسی کینکرا ہو کے دسدے ہاں کہ آਉਣ والا کون ہے۔ اوے ابو جہل او بے ایمانا سن لا تینوں نہیں پتہ کہ پتھراں کلمے پتا ہوئے سامنے کون کھڑا ہویا اے بدو آدھے چہرے والا واللیل زلفا والا ما زاغ البصر دے کاجل والا اے رب دا حبیب بن کے آیا ہے، خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے۔ اے پتھرانو کلمے پڑھا، گونج پہ جائے ذرا پورے ذوق دے نال پڑھو ذرا، اے پتھرانو کلمے پڑھا، اے پتھرانو کلمے پڑھا، اے پتھرانو اے پتھرانو کلمے، اے پتھرانو کلمے پتھر بھی پڑھتے پہلے تسی انسان ہو کبھی ذرا پڑھو، اے پتھرانو کلمے ندائے، اے پتھرانو کلمے پڑھا، اے سکیاں کھجورا اگا، اے سکیاں کھجورا اگا، ابو جہل شروع کر دے دیا نے، حضور دی فرما برداری کر دیا نے، حضور دی نبوت دی گواہی دے دے نے۔ پر کیا تو کرنا مسلمان بھائیا ایک کرابی حضور دی بارگاہ عالیہ حاضر خدمت ہویا، عرض کرتا ہے سونیا میں تو نہ کلمہ پڑھنا چاہنا وا، مگر میں چاہنا کوئی معجزہ مینوں کوئی بھی کھاؤ، کوئی کمال بھی کھاؤ جڑا دیکھ کے میں تو نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوا۔ قربان چاہیے امام الانبیاء نے، خدا دی خدائی دے بادشاہ نے، جنہوں رب نے ساریاں طاقتیں عطا فرمائیاں نے، ساریاں پاوراں عطا فرمائیاں۔ میری سرکار
रसूल बुलांदा है रब दा महबूब बुलांदा पिया ओ दरख्त भी जानदा ही ए पैगाम किदा आंदा पिया जिन्हों खालिक कायनात ने सारी कायनात वास्ते नबी बना के भेजा इन्नी उरसिलतु इलल खल्कि काफा फरमाया मैं सारी कायनात की तरफ अल्लाह दा रसूल बन के आया वा जदों मेरे नबी दा पैगाम बुलांदा है हुण जरा तवज्जो करना मुसलमान भाईया असी दरख्त कोल खड़े हो जाइए भावे आवाज नाल बोलिए भावे ऊंचा बोलिए भावे नीवा बोलिए भावे साउंड ला के बोलिए भावे स्पीकर ला के बोलिए शोर पाइए मगर कभी दरख्त सुनते नहीं जवाब नहीं देते हरकत नहीं करते अपनी जगह पे खड़े रहते हैं कुर्बान जावा दरख्त को पता चल गया ये पैगाम किसी आम पत्ते का नहीं आया रब दे यार दा पैगाम पता चल गया दरख्त नु हजूर दा पैगाम आया दरख्त ने हुण की कीता एक बारी सज्जे होया फिर खब्बे होया फिर अगे फिर पीछे होया अपनी जड़ा जमीन विचों निकालियां अपनी जड़ा जमीन विचों निकालियां हुण की करदा है उत्थे ही खड़ा रहा नहीं हौली बोले उच्ची आखो सुभान अल्लाह उत्थे ही खड़ा रहा नहीं तुर पिया जिधर सरकार मालूम होया रब ने इन्नू भी हुण अखां दे छड़ियां रब ने इन्नू भी हुण अखां दे छड़ियां ने नबी दा पैगाम आउंदा पिया है सुनदा पिया है नबी दा पैगाम आउंदा पिया है सुन के जांदा ना कदी दरख्त ने सुनिया है ना कदी वेख्या है ना कदी तुरिया है मगर मुसलमान भाईया ओ सदावा मिल गया नबी वालों आवाज़ा ही आ गया बुलावा मिल गया इस वास्ते दरख्त हाज़िर खिदमत होंदा पिया चलदा चलदा मेरे नबी दी बारगाह च हाज़िर खिदमत होया ते हाज़िर खिदमत होके दरख्त पढ़दा पिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़िया है की पढ़िया बोलो जोर दे गुलामों बड़े खुश नसीब हो अपनी किस्मत के नाल करया करो खुदा दी कसम है नबी नबी होके दुआ कर दे या अल्लाह नबूवत लिल्लाह दे अपने महबूब दा उम्मती बना अपने महबूब दा गुलाम बना दे साडा नबी होवे कि जिदा कलमा पत्थरां ने भी पढ़िया है जिदा कलमा दरख्तां ने भी पढ़िया है जानवरां ने भी पढ़िया है मेरे नबी दा कलमा पढ़िया हजूर दी रिसालत दी गवाही दी सरकार ने फरमाया जा अपनी जगह ते वापस चला जा फिर अपनी जगह ते उधर वापस गए अराबी हजूर दे कदमां च हाज़िर खिदमत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाओ बड़े नुक्ते ने इस वाक़े दे अंदर मगर मुख्तसर करदा हां हजूर दा कलमा पढ़िया ते जदों कलमा पढ़िया तो हजूर दी मोहब्बत इतनी पैदा हुई भी आ दरख्त हो के हजूर दी बारगाह च हाज़िर खिदमत होंदा पिया ते झुकदा पिया ते मैं इंसान हो के हुण की करा अर्ज करदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु मेरा दिल करदा है मैं तुहानू सजदा ना करा तुहानू बोलो सजदा ना करा सरकार इरशाद फरमाया अल्लाह तो इलावा सजदा किसी को जायज़ है नहीं अगर इजाजत होंदी ते मैं औरत नू हुक्म करदा अपने शौहर नू सजदा करे सरकार ने हुक्म नहीं दिता इजाजत नहीं दी अज साडे ते बड़ा बहुतान लाया जाता है जी ये देखो जी ये सुन्नी जेड़े ने जी ये दरबारां ते जाते हैं गौस पाक दाता साहब पीर साहब जाके सजदे करदे मैं कहदा बेवकूफा असीं तां नबियां नूं सजदा जायज़ रब दे महबूब नूं हजूर नूं सजदा करना जायज़ नहीं समझदे तू कहो जी जहला वाली गल करदा है तो अजीज़ा ने गिरामी नबी पाक ने इजाजत नहीं दी फिर अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह हुण मेरा दिल करदा है फिर मैं तुहाडे हाथ ते पैर चुम लवां सरकार ने फरमाया इजाजत है हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन किताब का नाम है सरकार ने फरमाया इजाजत है फिर वो हजूर दे हाथ भी चुमन लग पिया हजूर दे पैर भी चुमन लग पिया हजूर ने दीन दे हाथ ते पैर असी इस वजह तो चुमदे हां
اس سے تو یہ ثابت ہے. تو عزیزان گرامی ساری کتاب دا آخر دے نچوڑ سارے خطاب دا تقریر دا بیان دا اے بھی کہ جدو سرکار بلان حضور دے غلام دا حق بنتا ہے لبیک کہہ کے حاضر ہو جائے. او درخت ہو کے او جانور ہو کے شجر و حجر برگ و ثمر شمس و قمر حضور دے حکم دے ہوتے حاضر ہوندے پے نے. اسی انسان ہو کے ساڈا بھی حق بنتا ہے حضور جدو حکم فرمان حاضر ہو جائے. اسی اگر انسان ہو کے حضور دی فرما برداری نہیں کریں گے پھر سارے لوگوں جانور بہتر جڑے حضور دا حکم سن کے میرے نبی دی بارگاہ عالیہ دے وچ حاضر ہوندے پے نے. حضور دی بارگاہ وچ آ کے تے حضور دی رسالت دی گواہی دیندے پے نے. لیکن آج عزیزان گرامی اسی جدو سرکار دا صداوا ہوندا ہے ادھر مؤذن اذان دیندا پیا ہوندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سانو پتہ ہی نہیں. اسی اتنے نہیں کر بلکہ اسی تا نماز اذان سننا والے خیال نہیں کرتے کہ اسی کم از کم چپ کر کے تے اذان ہی سماعت کرتے. اذان جڑی ہے خاموش ہو کے وہی سن لئیے. ہوں جیسے غلامی رسول دے بڑے گل وچ پائے ہوئے جیسے بڑے بڑے غلام ہاں حضور دے بڑے عاشق ہاں مگر عاشق ہاں جدو نماز دی واری ہوندی ہے سرکار نے فرمایا نماز 5 وقت دی فرض ہے. کتنے وقت دی بولو 5 وقت دی فرض ہے. جدو نماز دی واری ہوندی ہے نہ نماز پڑھن لگے حضور دا حکم مانتے ہیں سرکار نے فرمایا نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتے. سرکار نے فرمایا روزہ رکھو روزہ نہیں رکھتے. فرمایا حج کرو حج نہیں کرتے. فرمایا کہ مال رب نے دیتا ہے زکات نے وہ زکات نہیں دیندے. سرکار نے فرمایا شراب تو بچو جھوٹ نہ بولو زنا دے قریب نہ جاؤ چغل خوری نہ کرو جھوٹ نہ کرو فراڈ نہ کرو کسی نال دھوکے بازی نہ کرو رشوت نہ دو سود نہ کھاؤ سارے گناہ سرکار دا حکم ہے کہ انہاں کو بچو. لیکن آج اسی نالے غلامی رسول دا پتہ کر رہے ہیں ساڈے ورگا تو امتی کوئی نہیں بھی امتی اجدے ہوندے نے. امتی ہو ہوندا ہے عاشق ہو ہوندا ہے جڑا اپنے محبوب دے ہر کام تے ہر فعل تے عمل کرن والا انہوں عاشق آکھیا جاتا. انہوں آکھیا جاتا اگر اسی حضور دے ہر عمل تے عمل کرنے والے اگر بن جاواں گے پھر اسی فرشتیاں تو بھی بہتر ہے. فرشتوں سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. عزیزان گرامی رب دا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. حضور دی پیروی تواڈے واسطے بہتر ہے. اج اسی حضور دے طریقے نو چھوڑ کے غیراں دے طریقے اپنا رہے ہیں. ساڈا لباس ویکھ لو ساڈی شکل ویکھ لو اسی خیال کرتے ہیں کہ ساڈی شکل فلانے انگریز ورگی ہونی چاہیے. بھئی کیوں ہونی چاہیے جدو کلمہ پڑھیا حضور دا تے شکل انج دی کیوں بنانا ہے پھر کپڑے انج دے کیوں پہننا ہے پھر لباس انج دا کیوں پہننا ہے جڑا انگریز والا ہے. جدو غلامی رسول دا پتہ گل وچ پایا ہے اسی ساڈی ویکھو تے داڑھی ویکھو تے داڑھی دا پتہ ہی کوئی نہیں. بہت سوال کیتا جاتا جی داڑھی جیڑی ہے ایک رکھنی لازمی ہے. یہ سوال کیتا جاتا کہ رکھنی لازمی ہے یا نہیں لازمی. تے رکھیے تے پھر کنی رکھیے مٹھی رکھنی چاہیے کٹ رکھنی چاہیے کنی رکھنی چاہیے. بہت سوال کیتا جاتا ہے. تے آؤ خالق کائنات کا فرمان سنو. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تمہارے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ حضور دا طریقہ ہے. جو عمل سرکار نے کیا ہے سرکار کے حدیث پاک میں فرمایا خالف المشرکین عیف الشوارب واوفر اللحیہ. فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو ان کے خلاف کرو اپنی مونچھوں کو پس کرو مثل ابرو جس طرح ابرو ہو دیا لینا اس طرح مونچھا کرنی چاہیے گانے اور اپنی داڑیوں کو کثیر وافر کرو. مونچھا چھوڑیاں کرو تے داڑیاں لمیاں کرو بڑیاں کرو. مجھ کی ایک چھوٹی ہونی چاہیے جتنا ابرو ہوتا ہے. بعض حضرات دی اتنی مونچھاں ہوندیاں نے کہ وہ کوئی پانی پی رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں وہ مونچھاں وچ ڈوب رہی ہیں. ویکھن والے بندے نے اتنی کراہت ہوندی ہے یار ویکھو تو صحیح یہ کی کر رہا بندہ. میں کہنا کہ اس بندے کو اگر آپ کو خیال نہیں ہوتا تو کم از کم وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا دودھ پی کے یا پانی پی کے ویکھے انہوں آپ پتہ لگتا کہ کتنا بھڑا بندہ لگتا ہے. تو اس واسطے اگر مجھ بھی رکھنی ہے تو ابرو دی مثل ہونی چاہیے یہ بھی بڑی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا کہ داڑیاں لمیاں کرو بڑیاں کرو. 4 مذاہب حنفی
شافی مالکی حنبلی انہاں دے نزدیک ایک مشت داڑھی دا ہونا لازمی اور ضروری. حنفیہ دے نزدیک بھی، حنبلیہ دے نزدیک بھی، شافی تے مالکی چارہ دے نزدیک داڑھی دا ایک مٹھ ہونا لازمی اور ضروری ہے. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت کے اندر تعریف فرمایا ہے. فرمایا کہ اگر داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم ہے تو اس میں سے کچھ لینا، کچھ کم کر دینا. آپ فرماتے ہیں یہ مغربی اور مخنث لوگ جس طرح کرتے ہیں، فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ حلال نہیں. داڑھی جو ہے ایک مٹھی سے، ایک مٹھی ہے تو اس سے اگر کچھ لے لینا کم ہے تو فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ حلال نہیں ہے. اور فرمایا اگر سب کچھ لے لینا، سارا کچھ مونڈ کے تے جناب جی ٹماٹر بنا لے، ہاں جی ہر شاہی جناب جی ختم کر دینی، ساری داڑھی موڑ لینی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ آتش پرستوں کا، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، اور یہ طریقہ جو ہے وہ فرنگیوں والا طریقہ ہے، یہ ان کا عمل ہے. اور اسی کون؟ سارے بولو اسیہ مسلمان تے طریقہ غیرہ تے حضور دی حدیث سنو. سرکار نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی شکل بنائے گا وہ اسی میں سے ہے اور اس کا حشر بھی اس کے ساتھ. فرمایا جو شخص جس قوم کی شکل بنائے گا وہ اسی میں سے ہے اور اس کا حشر بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. غلامی رسول دا پٹا پائیے گل وچ، حضور دے غلام، حضور نال پیار ہے، حضور دی محبت ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سویرے بھی نعرہ لائیے، شام بھی نعرہ لائیے. میں کہنا کہ موت قبول ہے، داڑھی کیوں نہیں قبول؟ حضور دی غلامی کی نماز کیوں نہیں قبول؟ روزہ کیوں نہیں قبول ہے؟ مسجد نو آباد کرنا کیوں نہیں قبول ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جیڑا غیرہ دے طریقے نو اپنائے گا، جدے طریقے نو اپنائے گا، قیامت دے دن وہ دے نال ہی ہوئے گا. اور جیڑا بندہ آج دے دور دے اندر حضور دی سنت تے عمل نہیں کرتا، انہوں خیال کرنا چاہیے ہے، انہوں چاہیے ہے کہ ہن میں سوچا کہ میں قیامت دے دن کدے نال ہو. اگر تا چاہتا ہے کہ حضور نال ہوا تے پھر حضور ورگا ہوئے، حضور ورگی او دی شکل بن جائے. غلامی رسول دا دعویٰ کردہ پہ دیر ہوتے پورا عمل ہوئے. امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکات آپ نے بڑا سنا لکھا ہے. آپ فرماندہ ہے کہ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. بھئی حضور دے عاشقہ، حضور دے پیار کرنے والیا، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی بناتا ہے؟ نالے آکے حضور نال پیار ہے، حضور نال محبت ہے، یا رسول اللہ میرا سب کو جی تہاڈے قدماں تو قربان ہے، تے نالے داڑھی بناتا پہ ایک کہو جا عشق ہویا. یہ نو عشق نہیں آکھاں گے، یہ محبت نہیں، یہ پیار نہیں. عزیزان گرامی، اس واسطے ساڈا حق بندا ہے اسی طریقہ او اپنائیے جڑا سرکار دا طریقہ ہے.